أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اور دے دو تم عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی کے ساتھ، پھر اگر وہ خوشی کے ساتھ اس حق مہر میں سے کچھ تمہیں واپس کر دیں تو کھاؤ تم اس کو مزے کے ساتھ اور خوشگوار طریقہ کے ساتھ۔ سورۃ النساء کے اس پہلے رکوع کا جو مرکزی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا بھی مال اپنے گھر میں نہ لایا جائے اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ تو حق مہر جو ہے وہ چونکہ عورت کا حق بنتا ہے، تو اس سلسلے میں عرب معاشرے کے اندر قبل از اسلام جو ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی، اسلام نے اس کو منع کر دیا اور فرمایا کہ آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، کہ تم عورتوں کو ان کے حق مہر ادا کر دو نحلتاً خوشی کے ساتھ۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ آگے دیکھیے ذرا، اب اس دور میں کچھ لوگوں کا یہ وتیرہ بھی تھا کہ ابتداً کہہ دیتے تھے کہ ہم حق مہر ادا کریں گے، بعد میں عورت جب اس کا مطالبہ کرتی تھی تو پھر عورت کے لیے مسائل اور پریشانیاں کھڑی کر دیتے تھے، عورت پہ دباؤ ڈالتے تھے، اس کو مجبور کرتے تھے، پھر وہ مجبور ہو کر کہتی کہ میں نے چلو تجھے کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس سے یہ اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ اب اگر میں اس کو معاف نہیں کرتی، اس کو میں چھوڑتی نہیں، تو ہمارے گھر کا معاملہ کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، گھر میں بدمزگی پیدا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح معاف کروا کے کھانا میری نظر کے اندر یہ معافی بنتی نہیں ہے۔ ہاں تم اس کا حق مہر کھا سکتے ہو مگر اس کی ایک شرط ہے، فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، فرمایا اگر طیب نفس کے ساتھ، اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ، اپنے نفس کی رضامندی کے ساتھ، اپنے نفس کے اطمینان کے ساتھ وہ اپنے حق مہر میں سے کچھ تمہیں واپس کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ نے بڑی خوشی کے ساتھ مجھے دیا ہے، 20,000 ہے، 25,000 ہے، 10,000 ہے، جتنا بھی ہے، اس میں سے 2,000 3,000 میں خوشی کے ساتھ تجھے واپس کر رہی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوهُ، اس کو پھر تم کیا کر لو، کھا لو۔ سمجھ آئے گی؟ ہنیئن، یہ کھانا تمہارے لیے بڑا مزیدار ہوگا، مریئن، اور بڑا ہی کیا ہوگا، خوشگوار ہوگا۔ سمجھ آئے گی؟ تو اس پر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے جو گفتگو کی ہے، پہلے آیت کے اندر سے یہ بات سمجھے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ طیب قلب کے ساتھ تمہیں واپس کر دے، بلکہ فرمایا طیب نفس کے ساتھ تمہیں واپس کرے، کیونکہ آگے الفاظ ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ قَلْبًا یا نَفْسًا۔ کیوں جی؟
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پھر میں آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، ایک بات ہی سمجھ آ جائے ایک دن کے درس میں، وہ بھی بڑی کافی ہوتی ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ، اپنے ضمیر کی خوشی کے ساتھ، اپنے جی کی خوشی کے ساتھ وہ تمہیں اس میں سے کچھ واپس کر دے، فَكُلُوهُ، پھر اس کو تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو۔ اب یہاں پر مفسرین نے فرق لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ قَلْبًا، دل کی خوشی کے ساتھ واپس کرے، فرمایا نہیں، یہ نہیں ذکر فرمایا، بلکہ فرمایا عن شیء منہ نفسا، سمجھے گی؟ قلب کی خوشی اور ہے، نفس جی اور ضمیر کی خوشی کیا ہے بھائی؟ اور چیز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے قلب کی خوشی کے ساتھ ایک کام کر رہا ہوتا ہے مگر ضمیر اس کا پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، ضمیر اس کا کیا ہے؟ پھر بھی مطمئن۔ مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے گی، ایک مثال عرض کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ دیکھو بعض اوقات لوگ اپنے بچوں کی نوکریاں لگواتے ہیں سرکاری اداروں کے اندر، بعض اوقات لوگوں کی زمینوں کے مسائل ہوتے ہیں پٹواریوں تحصیلداروں کے ساتھ، بعض اوقات اور لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ رشوت کو پیک کر کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ خوش دلی کے ساتھ دیں گے، اس کی وجہ سے ہمارا کام بنے گا، ہمارے بچوں کی نوکریاں لگیں گی۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ، دل کی خوشی کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں مگر ضمیر مطمئن ہوتا ہے؟ یہی مطلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ قَلْبًا، اللہ نے نہیں ذکر کیا کہ دل، دیکھو نا، اب کسی عورت کو مجبور کر دیا جائے، اس کو پریشان کر دیا جائے، ہر حال میں لینا ہی لینا ہے، اور پھر اس سے کہا جائے ہو تو جلدی خوش، اس وقت بیچاری کی رکھنا، ٹھیک ہے میں خوش ہوں، تو کی ہے بھائی لے لے، سمجھ آئے گی؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اس لیے کہ معاشرے میں بعض اوقات ہم ایسے کام کرتے ہیں، ہم اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں جی ساڈی طرف تہاڈا ہدیہ ہے جی، اے مٹھائی ہو گئی جی 50,000 روپیہ لے لو، اے تھوڑا با لاگا پیچھا ساڈا کر دیو جناب والا، ایسی مٹھائی تو ہم دیندے پے، بندا تو تہاڈا حق زیادہ ہے کیونکہ تسی غریب آدمی ہو، بیچارے حکومت تو کشا نہیں دیندی، وہی آندی ہے بے تسا منگ پن کے کھاونے سمجھ آ گئی، چلو اسی تھوڑی بالی تانوں دیندے پے مٹھائی، باقی جڑا ہے جی مڑ کسی اور کو لے لے، سمجھ آئے گی؟ تو وہاں پر آدمی دیتا بڑے دل کی خوشی کے ساتھ ہے، دل اس کا بڑا خوش ہوتا ہے، مگر اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے رشوت اور اسلام میں اس کے دینے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ آئے گی؟ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، یہ مفسرین نے بات ذکر کی ہے اور اس کے اوپر پھر مسائل لکھے ہیں، فرمایا کہ یہ ایک جزئی ذکر کر دی ہے، اب اس کے اوپر آپ خود چلتے چلے جائیں کہ کتنے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں ہمارا دل ظاہری طور پہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور ہمارا چہرہ فیس ریڈنگ بڑی خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے مگر ہمارا ضمیر اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا، سمجھ آئے گی؟ اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بس اگر وہ طیب قلب کے ساتھ نہیں بلکہ طیب نفس کے ساتھ، یعنی اس طرح تمہیں دے کہ اس کا ضمیر دینے کے اوپر کیا ہو بھائی؟ مطمئن ہو، پھر فرمایا کہ تم اس کا مال کیا کر سکتے ہو بھائی؟ کھا سکتے ہو، سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ آپ نے جملہ سن لیا ہے، یہ مفسرین نے فائدہ ذکر کیا ہے، چھوڑ دو یار پڑھا رہے اس کو تو۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی بات؟ نہیں، یہ بات ہے اصل میں، طیب قلب اور چیز ہے اور طیب نفس کیا ہے بھائی؟ اور چیز ہے، سمجھ آئے گی؟ اب یہاں پر یہ تفسیر معارف القرآن میں کچھ باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے، طیب نفس کے حوالے کے ساتھ کہ طیب نفس کب ہوتا ہے، کسی سے کوئی چیز جب لی جائے تو طیب نفس کب ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بس دو چار باتیں سن لیں۔ اللہ اکبر، آیت شریفہ میں جو یہ قید لگائی گئی طیب نفس کی، طیب نفس کی، دل کی خوشی کے ساتھ نہیں بلکہ کیا ہے؟ ضمیر کی خوشی کے ساتھ، نفس کی خوشی کے ساتھ، اس کا ضمیر مطمئن ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟
کہ خوشی سے تمہاری بیویاں اگر مہر کا کچھ حصہ تم کو دے دیں یا تم سے وصول ہی نہ کریں تو تم اس کو کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو۔ فرماتے اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا ذرا سا مال بھی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرا طیب نفس سے اجازت نہ دے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ دوبارہ بس 2-4 لائنیں ہی ہیں بس، توجہ فرمائیں ذرا بات سمجھے۔ ایک ایک جو اصول مفسرین ذکر کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ آ جائے بات کا۔ یہ اصلاح معاشرہ والی صورت ہے، اس لیے جو ہے اس کے اوپر مفسرین کافی زور لگا رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ خاص طور پر گھر کا خیر کا جو سنگ بنیاد ہے وہ تو یہ ہے کہ گھر میں آنے والے مال میں کسی دوسرے کا حصہ نہ ہو۔ سمجھے گی؟ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا ذرا سا مال بھی ذرا سا مال بھی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کی طرف سے طیب نفس کے ساتھ کھانے کی اجازت نہ ہو۔ اب طیب نفس میں نے آپ کو بتا دیا بطور قاعدہ کلیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تظلموا، خبردار کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ الا خبردار، لا یحل مال امرئ، کسی بھی آدمی کا مال تمہارے اوپر حلال نہیں ہے الا بطیب نفس منہ، مگر شرط یہ ہے کہ اس کی طرف سے طیب نفس کے ساتھ تمہیں کیا دی جائے؟ اجازت دی جائے، اس کا ضمیر مطمئن ہو جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے یہ آدمی کھا لے، تو فرمایا پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو۔ اب ذرا اس کے اوپر جو انہوں نے مثالیں دی ہیں وہ مثالیں سن لیں جس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک عظیم اصول ہے اور اس کے متحد بہت سی جزیات ہیں۔ یہ ایک عظیم اصول ہے اور اس کے تحت بہت ساری جزیات ہیں، بس 2-4 جزیات سن لیں۔ دور حاضر میں چونکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں ہے، مہر ملنے والا نہیں ہے، اگر سوال کروں یا معاف نہ کروں تو بد دلی یا بد مذہبی پیدا ہوگی، اس لیے بادل نخواستہ معاف کر دیتی ہیں۔ اس معافی کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سیدی حضرت حکیم الامت قدس سرہ فرماتے تھے کہ صحیح معنی میں طیب نفس سے معاف کرنے کا پتہ اس صورت میں چل سکتا ہے۔ اب یہ ذرا سن لو کہ طیب نفس ہے یا نہیں ہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ طیب نفس کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا طیب نفس